حضرت سعد بن ابو رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کرنے کے لیے میرے پاس تشریف لائے۔ آپ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا، یہاں تک کہ مجھے اس کی ٹھنڈک دل پر محسوس ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایک ایسے شخص ہو جسے دل کی شکایت ہے، تم حارث بن کلدہ کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ ایک ایسا شخص ہے جو طب کا کام کرتا ہے، اور اسے چاہیے کہ مدینہ کی اجوا کھجوروں میں سے 5 لے کر انہیں ان کی گٹھلیوں سمیت پیس لے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، اے لوگو، دوا استعمال کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری تخلیق کی ہے اس کے لیے شفا بھی پیدا کی ہے۔ البتہ سام کا معاملہ مختلف ہے، اور سام سے مراد موت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتی ہیں، ٹھنڈے پانی کے ذریعے استنجا کرو، کیونکہ یہ بواسیر سے نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر اس برکت والے درخت کو استعمال کرنا لازم ہے، یعنی زیتون کا درخت۔ تم اسے دوا کے طور پر استعمال کرو، کیونکہ یہ بواسیر سے نجات کا ذریعہ ہے۔